مالک یوم الدین. مالک، سوچئے مالک کون ہوتا ہے؟ آپ عام طور پہ لفظ پڑھتے ہیں مالک، ملک، ملک، یہ لفظ جانے پہچانے ہیں نا سب کو. سبا قرات کا لفظ آپ میں سے شاید کچھ لوگوں نے سنا ہو. تو سبا قرات میں سے ایک قرات میں اس کو ملک یوم الدین بھی پڑھا گیا. وہ غلط نہیں پڑھتے، وہ ایکچولی ایک اور قرات پڑھتے ہیں. اٹس another اسٹائل آف ریڈنگ قرآن. تو مالک بھی ہوتا ہے اور ملک بھی ہوتا ہے صفت اللہ کی، لیکن تھوڑا سا بیچ میں فرق. مالک کا لفظ جو ہے میم لام کاف سے ہے. ملک، ملک کس کو کہتے ہیں؟ ملک کنٹری کے لیے آتا ہے، حکومت کے لیے بھی آتا ہے. ملوکیت کبھی سنا لفظ؟ خلافت اور ملوکیت نظام حکومت ہے، ملک ہوتا ہے، کنگ ہوتا ہے. تو ملک کا یملک کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ قابو پانا. تو جو ملک ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ بعض اوقات قابو ہوتا ہے اس کا اور بعض اوقات نہیں ہوتا. تو جو مالک ہوتا ہے پورا اختیار اور اتھارٹی رکھتا ہے، کامل طور پر، مکمل طور پر اس کی اتھارٹی ہوتی، اونز، اختیار بھی ہوتا ہے اس کا. لیکن ملک جو ہے اس میں اونرشپ تو ہوتی ہے مگر اختیار ضروری نہیں. مالک میں اونرشپ بھی ہے اور اختیار بھی ہے، اتھارٹی بھی ہے. لیکن ملک میں اونرشپ تو ہے لیکن اتھارٹی نہیں. فرق کیا ہے؟ کوئی شخص کسی گھر کا مالک ہے تو کیا ہوتا ہے اس کے پاس؟ میں اس کی مالک ہوں، اس پین کی. جب مالک ہوں تو میں اس کو اون بھی کرتی ہوں اور میرا اس پہ اختیار بھی ہے. کیا اختیار ہے؟ چاہوں تو لکھوں، چاہوں تو بند کر دوں، چاہوں تو پھینک دوں، چاہے تو کسی کو تحفے میں دے، جو مرضی کروں. یہ اختیار ہے. مالک، مالک کون ہوتا ہے؟ جو مالک بھی ہوتا ہے، اون بھی کرتا ہے اور اتھارٹی بھی رکھتا ہے. لیکن ملک صرف اون کرتا ہے، اتھارٹی ہو بھی سکتی ہے اور اتھارٹی نہیں بھی. اب آپ دیکھیں کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں اب بھی کہ جن میں ڈیموکریسی کے علاوہ وہاں پر کنگ یا کوئین کا وجود بھی ہوتا ہے. اب کیا کوئین مالک ہوتی؟ ملکہ ہوتی، ٹھیک ہے، مالک نہیں، ملکہ. ہر چیز پر اس کا اختیار نہیں، اس کی مرضی نہیں، ہر چیز پر اس کی اتھارٹی نہیں، حالانکہ اس کو ایک سپریم پوزیشن حاصل ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے جب مالک اور ملک دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں بات یہ ہے کہ مالک کے اندر اگرچہ اختیار اور ملکیت دونوں ہیں، مگر جو ملک کے اندر وہ ایک گلیمر ہے وہ مالک میں نہیں ہے. مثلا مالک، ایک قلم کا مالک بھی مالک کہلا سکتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو پھر ہر چیز کا مالک ہے. لیکن ملک جو ہے بھلے اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہو مگر جو ٹائٹل ہے ملک، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے مالک اور ملک دونوں ہی بولے جاتے ہیں. لیکن یہاں دنیا کی ملکیت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مالک یوم الدین، یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے. یوم عربی میں کہتے ہیں دن کو، اور عربی کا دن کب شروع ہوتا ہے؟ جب چاند نظر آتا ہے. ایک دن کے مغرب سے اگلے دن کی مغرب تک، جب آپ روزہ رکھتے ہیں اور جب آپ عید کے لیے چاند دیکھتے ہیں، تو یہ دن ہوتا ہے. باقی ہم لوگوں کا عام طور پر دن کیا ہوتا ہے؟ سورج نکلنے سے دن شروع ہوتا ہے. اور یہاں پر لفظ آیا ہے الدین. الدین کا لفظ جو ہے یہ دانا یدین سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بدلہ دینا. دین کا لفظ آپ نے پڑھا؟ دین کس کو کہتے ہیں؟ قرض کو. اور قرض چکانا ہی ہوتا ہے. قرض اپنا پیسہ نہیں ہوتا، کیا کرنا ہوتا ہے؟ واپس کرنا ہوتا ہے نا، ٹھیک. تو دانا یدین دین کہتے ہیں عربی میں بدلہ دینا، کسی عمل کی جزا یا سزا دینے کو. دین کا لفظ جو ہے عربی میں جزا اور عمل دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ سزا یا جزا کس چیز کی ہوتی ہے؟ عمل کی، ٹھیک ہے. تو دین عمل کا نام بھی ہے اور بدلے کا نام بھی. یہ جو دین اسلام ہے یہ کس چیز کا نام ہے؟ عمل کا نام. مسلمان ہونا نام کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا نام مسلمان ہونا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ مشکل لگ رہی؟ عربی زبان جو ہے اس کو کہتے ہیں لغت الازداد. یہ خوبی صرف عربی میں ہے کہ اسی لفظ کے اندر اپوزٹ میننگ بھی آتا ہے، لیکن کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا استعمال اس کی ڈیپتھ کے لیے. مثلا شراء کا لفظ عربی زبان میں خریدنے اور بیچنے دونوں کے لیے آتا ہے.
ظن کا لفظ گمان اور یقین دونوں کے لیے آتا ہے. کہاں کیا آتا ہے کانٹیکٹ سے فوراً پتہ چل جاتا ہے. ایک طرف عربی زبان میں وسعت بہت ہے اور دوسری طرف ایک ہی لفظ کے اندر دو اپوزٹ میننگ بھی آتے ہیں. تو دین کا لفظ عمل اور جزا دونوں کے لیے آتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے. اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت. اس کا مطلب ہے وہ عمل کا دن نہیں ہے. کلیئر؟ اس دن جو لوگ سزا پائیں گے وہ روئیں گے پیٹیں گے اور کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ واپس بھیج ہم. آج ہم کو سمجھ آ گئی، اب ہم کچھ کریں گے. ہم سے بتایا جائے گا بس اب تو واپس جا ہی نہیں سکتے. میں بہت چھوٹی تھی جب مجھے اس بات کا پتہ چلا. اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گی کہ بچوں کو کبھی بچہ نہ سمجھے، ان کے ساتھ شیئر کرتے رہیں. جو بھی آپ سیکھیں ان کے ساتھ باتیں کیا کریں. بہت چھوٹی تھی تو میرے والد نے مجھے بتایا کہ وقت نہ ضائع کیا کرو، وقت استعمال کیا کرو، کیونکہ دنیا میں تو ہم ایک ایک لمحے میں جو کریں گے وہ سب جمع ہوتا جائے گا اور کل اس کا ریوارڈ ہمیں ملے گا. لیکن کل اگر تم کہو گی کہ میں اب کچھ کروں تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو قبر میں جب انسان جاتا ہے تو 1000 سال بھی رہے تو چاہے 1000 دفعہ روز سبحان اللہ کہے تب بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہی کرنا ہے. تو یہ وقت بہت قیمتی. اور پھر وہ واقعہ بھی بتایا کہ کس طرح جہنم والے روئیں گے چلائیں گے اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں واپس بھیج، ہم کریں. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ ایک دفعہ تو واپس کر دینا، شاید وہ بدل جائے. میں بہت دیر سوچتی رہی، پھر واپس نہیں جا سکے، واپس نہیں واپس نہیں واپس نہیں. یہ چیز چپک گئی میرے دماغ کہ واپس نہیں، عمل نہیں، وہاں کام نہیں کر سکتے. صرف بدلہ ہے، جو آج کر رہے ہیں بس وہی ملے گا کل. لہٰذا ہمیں آج کام کرنا ہے. تو دین کا ایک معنی کیا ہے؟ عمل. اگر دین کو ہم دنیا کے سینس میں لیں تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے، کام کرنا ہے، کام کام کام. اور کل بدلہ بدلہ بدلہ. دوسرا معنی ہے دین بدلہ. تو قیامت کا دن یوم الدین ملا کے پڑھیے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر کانٹیکس میں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یوم الدین سے مراد عمل کا دن نہیں ہے. کون سا دن ہے؟ بدلے کا دن ہے، یعنی قیامت کا دن ہے. قیامت کے دن صرف بدلہ ہے. یہاں صرف معنی کیا جائے گا بدلے کا. ٹھیک ہے؟ بدلے کا دن. اور بدلے کا دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن. مالک یوم الدین، یوم الدین کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. صرف وہی مالک ہے، کوئی اور نہیں. کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے لِيُنذِرَ يَوْمَ الطَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمِ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. سورۃ غافر آیت 15 سے 17 تک، 15 to 17. گھر جا کے آیت نکال کے ترجمہ بھی لکھ لیجئے، اب اس وقت لمبا ہو جائے گا. سورۃ غافر 15 to 17. اب ایک بات اور ہے، سورۃ المؤمن کو غافر بھی بولتے ہیں. تو عربی مصحف میں غافر ملے گا اور اردو مصحف میں المؤمن ملے گا. ٹھیک؟ جیسے سورۃ فاتحہ کے نام ہے نا، ایسے سورتوں کے بھی نام ہے. آیت کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ وہ خبردار کرے یوم الطلاق یعنی قیامت کے دن سے، یوم ہم بارزون، جس دن وہ بالکل سامنے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اللہ سے ان کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہ ہوگی. یعنی قیامت کے دن ہم سب کس حال میں ہوں گے کہ ہمارا کچھ بھی چھپا ہوا نہ ہوگا. اس دن پکارا جائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے، آج مالک کون ہے؟ جواب آئے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو ایک ہے، زبردست ہے. الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو. اب آپ نے جو سوال کیا تھا کہ دین کا معنی ہم یہاں بدلہ کیوں کر رہے ہیں جبکہ عمل بھی معنی ہے، تو اس کی وضاحت ہمیں اس آیت سے ہوتی کہ یہاں دین کا معنی جزا ہے. کیونکہ الیوم، آج کے دن، تجزا کل نفس، ہر نفس کو جزا ملے گی، بما کسبت، جو بھی اس نے کام کیے، لا ظلم اليوم، آج کسی پہ ظلم نہ ہوگا. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب، حساب بہت جلدی کر لے گا. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے دن کے ظہر کے وقت تک سب انسانوں کا حساب پورا ہو جائے، اتنی تیزی سے حساب ہوگا. آج ہمارے تیز سے تیز ترین کمپیوٹر کتنی تیزی سے کیلکولیشنز کرتے ہیں، کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو قیامت کے دن ہر ایک کے
زندگی کے ایک ایک لمحے میں جو جو کچھ اس نے کیا سب کی کیلکولیشن ہو جائے گی. ہر چیز کو گن کے رکھ دیا جائے گا. کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنی خیانت کی، کتنا دھوکہ دیا، کیا کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نہیں پڑھی، کتنی کس کوالٹی کی تھی. اتنی تیز سپیڈ سے حساب ہوگا کہ پوری کی پوری مخلوق جو اول سے آخر تک ہے ان سب کا آدھے دن میں اللہ حساب کر کے ختم کر دے گا. اوکے جاؤ جہاں جہاں جا. اب ہو سکتا ہے آپ سوچے کہ تو 50,000 سال کا ہم نے سوچا تھا. وہ حساب میں 50,000 نہیں لگیں گے، وہ انتظار میں ہوں گے. اصل میں وہ مالک ہے، جیسے کسی کے ساتھ چاہے معاملہ کرے. باقی سب مملوک ہیں. ہاں ہمیں اچھی امید رکھنی چاہیے کہ مومن بندے کی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں ان سے اللہ کی ملاقات پرائیویٹ ہوگی. اللہ تعالیٰ چھپا کے ان سے بات کرے اور انہیں نہیں دیکھنے دے گا کیا بات ہو رہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھے ڈھانپا تھا نا. جب اللہ تعالیٰ اس کو کھولے گا اتنا کچھ تو بندہ سمجھے گا میں ہلاک ہونے لگا، میں بچ ہی نہیں سکتا، اتنے گناہ کیے ہیں میں نے. تو اس وقت جس کو اللہ معاف کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھے دنیا میں بھی ڈھانپا تھا، تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالا، تجھے یہ غلطی کی تھی نا، یہ بھی کوئی نہ نہیں کرے گا، جو کیا ہوگا سب مان جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا جاؤ اب بھی ڈھانپتا ہوں، چھپا کے واپس. لیکن کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں، کیونکہ مالک وہ ہے. مالک یوم الدین کا مطلب یہ کہ سب اس کے ہاتھ میں. اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ ہم سب کو اس کے لیے خالص ہو جانا چاہیے، اس سے دوستی پکی کر لینی چاہیے، تنہائی میں اس سے باتیں کرنی چاہیے. کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے تو کیا دل چاہتا ہے اکیلے میں اس سے بات وسپر کریں. جس کو اللہ سے محبت ہوتی ہے اس کا دل نماز میں لگنے لگتا ہے، پھر اکیلے رہنا اس کو اچھا لگنے لگتا ہے، پھر اس کا دل چاہتا ہے میں اکیلے میں اللہ سے باتیں کروں کہ یا اللہ ایک دن قیامت کے دن بھی اسی طرح مجھے تجھ سے اکیلے ملاقات چاہیے، مجھے کسی اور کے ساتھ نہیں مل، مجھے کسی کے سامنے رسوا نہ کرنا. ولا تخزنا یوم القیامہ دعا مانگتے نا اللہ میں دوسروں کے سامنے ہماری بےزتی نہ کرنا. ہم واقعی بہت گناہ گار ہیں، وہاں ہمارا یہ پرچہ نہ کھول کے کسی کو دکھانا. اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھانپتے ہوں گے، چھپاتے ہوں، دوسروں کو بدنام نہیں کرتے. تو ہم کو وہ اخلاق اختیار کرنا ہے اور وہ عادتیں یہاں ڈالنی کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں اور ہم جب اللہ سے ملے تو ہم کو چھپا کے بس اسی طرح لپیٹ کے ہماری گندگی بند کر کے اور ہم کو معاف کر دے. لیکن کسی اور کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہوگا. مالک یوم الدین وہ خود مالک ہوگا. سب بندے وہاں پر بندے ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ننگے پاؤں بے لباس اٹھائے جائیں گے، ننگے پاؤں اور بے لباس. حضرت عائشہ نے کہا کہ پھر ہمیں شرم نہیں آئے گی، پھر لوگ ہم کو دیکھیں گے. اے عائشہ کس کو ہوش، کون کس کو دیکھے؟ کوئی کسی کو نہیں دیکھے. اب حشر کا میدان ہے، ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے. اور نہ کپڑا ہے جسم پہ اور نہ پاؤں میں کچھ ہے. یہ ہے نا عبد، یہ ہے نا ہم بندے، یہ ہے ہماری حقیقت، یہ ہے ہماری حالت. اور اس طرح ہر ایک سامنے اللہ کے آئے گا. کوئی کسی کے پیچھے اوٹ میں چھپ کے. دنیا میں تو جب ہم کسی سے بچنا چاہتے ہیں نا تو پیچھے ہو کے نکل جاتے ہیں، وہاں کوئی ایسے نہیں کرتے. ہمارے دنیا میں تو انسانوں سے واسطہ ہے، وہاں اللہ سے واسطہ ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو مالک بنے ہوئے وہاں وہ بھی بندے ہوں گے. جیسے ربۃ البیت گھر کی مالکہ دنیا میں عورت ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن ماں اور بچہ ایک ہی جگہ پر ہوں گے. استاد شاگرد ایک ہی حال میں، سب کے کپڑے اترے ہوئے ہیں، سب کی عزتیں برابر ہیں. بڑے بڑے بادشاہ اور حقیر غلام سب ایک لائن قطار میں. صرف عزت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ تقویٰ کی وجہ سے اور اچھے عمل کی وجہ سے ان کو عزت دی جائے گی. اور ان کی تفصیل آتی ہے کون کون اللہ کے خاص بندے ہوں گے جو عرش کے سائے تلے ہوں گے اور نور کے ممبروں پر ہوں گے اور ان کو عزت اور مقام بخشا جائے گا. تو بہرحال وہ مالک ہے یوم الدین کا. تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے دن کا حساب برحق ہے. دین کا مطلب ہی ہے جزا دینا، بدلہ دینا. یعنی قیامت کے دن آئے گا اس لیے کہ لوگوں کو بدلہ دیا جائے کس چیز کا جو وہ آج دنیا میں کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے ہم کو بیکار نہیں پیدا کیا یہاں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تم کو یہ بیکار پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف واپس نہیں لوٹائے جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا، واپس آؤ گے. ہم ہر وقت تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے آسمان و زمین کو بیکار نہیں بنایا. کائنات کی کوئی چیز، آسمان و زمین کچھ بھی بیکار نہیں ہے، سب کا ایک مقصد ہے. اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے. اور سورۃ
انشقاق آیت 6 میں آتا ہے یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان تو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، کشاں کشاں. ہر قدم ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ زندگی کا ہر دن کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ کی طرف. فملاقیہ، پھر اس سے ملو گے تم، ملاقات ہونے والی. ہر ایک کو ملاقات کرنا ہے. کچھ تو ملاقات کریں گے خوش ہو جائیں گے، اور کچھ ملاقات کریں گے شرمندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہ اتنا کچھ تجھے دیا تھا، تیرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ تو میرے سے ملاقات کی تیاری کرتا. مالک یوم الدین.